آپ کے معترضین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مولانا وحید الدین خان صاحب نے اپنی سوچ کو ان کی سوچ کے موافق بنایا ہے، کوئی ایسی بات کرتے نہیں ہے جس کی زد پڑتی ہو یہود و نصارہ پہ یا غیر مسلموں پہ، تو اس لیے آپ کو سپیس دی جاتی ہے، اور جو مسلمان ان سے اپنا حق مانگتے، آزادی مانگتے، تو ان کے ساتھ تو پھر یہود و نصارہ کچھ اور سلوک کرتے ہیں۔ نہیں، دیکھیے، میری بات پر جو کرٹیسائز کرنا چاہتا ہو وہ قرآن حدیث سے کرے، کیونکہ آپ کوئی بھی میرا رسالہ، میری کتاب پڑھ لیجیے، جو بات میں کہتا ہوں قرآن حدیث کے حوالے سے کرتا ہوں، اپنی دماغ سے نہیں بولتا ہوں۔ وہ لوگ اپنے دماغ سے بولتے ہیں، کسی نے آج تک میری باتوں کو قرآن سے نہیں کر رہا، اپنے دماغ سے بولتے ہیں۔ تو یہ تو کرٹیسزم نہیں ہے، یہ الزام ہے۔ جب میں بولتا ہوں قرآن حدیث کے حوالے سے تو آپ بھی بولیے۔ لیکن مولانا صاحب، ہندوستان میں بھی تو جمعیت علماء ہند کے لوگ، بریلوی مسلک کے لوگ، یہ سارے تو آپ کی سوچ کو بہت ساری، اب پڑھ رہا تھا آپ پہ بہت سخت کرٹیسزم ان کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ نہیں، میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ایسا کوئی انسان مجھے نہیں ملا جو میری بات پر دلیل قرآن حدیث سے کرٹیسائز کرے۔ وہ صرف الزام کی زبان بولتے ہیں کہ ان کے ایجنٹ ہیں، یا ان کی سائڈ لیتے ہیں، یا ان سے ان کا انٹرسٹ، یہ سب تو دلیل کی زبان نہیں ہوئی، یہ تو الزام کی زبان ہے، یہ تو الزام کی زبان ہے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس مصلحت کی خاطر آپ کسی دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں آپ آواز اٹھانے کی بجائے، مثلا کشمیر کے مظلوموں کے مقابلے میں کہتے ہیں مولانا صاحب ہندوستان کی حکومت کے ساتھ ہے، عراقی مظلوم مسلمانوں کے مقابلے میں آپ امریکہ کے ساتھ ہے، یا عراقیوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، افغان کے مظلوموں کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، تو اس لیے وہ یہ دلیل دیتے ہیں آپ پہ الزام لگانے کے لیے۔ دیکھیے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسپیسیفک طور پر میرا ایک آرٹیکل لیں آپ، میں ایک اسٹیٹمنٹ لیا، اس میں نے جو کہا اس کو آپ قرآن سے غلط بتائیے، یہ کوئی نہیں کرتا۔ مولانا، تو قرآن کا یہ حکم نہیں ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو ظالم کے مقابلے میں؟ نہیں، قرآن کا حکم ہے تو مظلوم کون ہے آپ نہیں طے کریں گے، وہ بھی قرآن سے پتہ کرنا پڑے گا مظلوم کون ہے۔ اپنے دماغ سے آپ کسی کو مظلوم کہہ دیں، آپ کو پتہ کرنا پڑے گا کہ قرآن کس کو مظلوم بتا رہا ہے، کس کو ظالم بتا رہا ہے۔ اپنے ذہن سے آپ مظلوم ظالم مقرر کریں اور اس پر حکم لگائیں۔ تو فلسطینی مسلمانوں کے مقابلے میں اسرائیل کو ظالم آپ نہیں سمجھتے؟ یہ ظلم کا اور ظالم کا معاملہ نہیں ہے، مسئلہ دانش مندانہ منصوبہ بندی نہیں کی انہوں نے۔ جب ان کو آدھا فلسطین دے دیا گیا تھا تو یہ کرتے کہ اس آدھے حصے پہ مستحکم بناتے، پھر دھیرے دھیرے ان سے بات چیت کرتے۔ آپ نے ان سے نہیں، حکمت عملی تو چلو ان کی غلط تھی، لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ وہ ظالم نہیں ہے، مظلوم ہے، اور اسرائیلی ظالم ہے۔ اب تو کوئی ظالم مظلوم نہیں، کیونکہ یہ پتھر مارتے ہیں، وہ بم مارتا ہے۔ اگر کوئی ایک نہ مارتا ہو تو ہم کہیں کہ وہ مظلوم ہے۔ لیکن زمین ان کی تھی، قبضہ انہوں نے کیا ہے نا۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے، فلسطین پر پہلے کرسچن کی حکومت تھی۔ اچھا مولانا صاحب، ہم تو کہتے تھے نا کہ حضور رحمت للعالمین ہے، اور ہمارا یہ جو دین ہے یہ امن کا اور محبت کا مذہب ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، فرقہ بندی مت کرو، آپس فرقہ بندی کر کے تشدد و لڑائی مت کرو، تو بہت زیادہ قرآن حدیث میں منع کیا گیا اس کو، لیکن مسلمان سے پھنس گئے۔ اب یہ تو قرآن حدیث کی بات ہے، ان کو سناتے ہیں۔ لا تفرقوا کہا گیا تھا، فرقہ بندی کر کے آپس میں لڑو مت، تو اس کو سنایا جائے اس کو۔ نہیں، لیکن کچھ لوگ اب ایسے یہ نتیجہ اخذ کہ بھئی آپ نے اگر دنیا میں امن لانا ہے، نعوذ باللہ، تو اس کے لیے مذہب کو ایک سائیڈ پہ رکھنا ہوگا۔ دیکھیے، امن دنیا میں لڑنے سے نہیں آئے گا، امن کا مزاج بنانے سے آئے گا، امن والی سوچ بنانے سے آئے گا۔ لڑ کر کے تباہی ہوگی، جیسے فرسٹ ورلڈ وار میں تباہی ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار میں تباہی ہوئی، ابھی خلیج وار میں تباہی ہوئی، امن تو نہیں آئے گا۔ امن آتا ہے جو وہ لوگوں کا ذہن بنائیے، لوگوں کے اندر ٹالرنس لائیے، لوگوں کے اندر صبر برداشت لائیے، اس سے امن آتا ہے۔ جیسے جاپان میں دیکھیے امن ہے، کیونکہ وہاں پر ٹالرنس بہت زیادہ ہے، وہاں لڑتے پھرتے نہیں لوگ۔ یہ جو اختلافات ہیں وہ
قرآن حدیث کے غلط انٹرپریشن کی وجہ سے، رانگ انٹرپریٹیشن اس کی وجہ سے. تو یہ تو اس کو علماء کا کام ہے کہ اس کو صحیح انٹرپریشن دیں. خود مذہب میں تشدد نہیں ہے، تشدد غلط انٹرپریشن سے کی وجہ سے آیا ہے.